بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعم بقیا ہاہنا شیء، یہاں سے ایک سوال کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ قضیہ حملیہ کی جو یہ تعریف ہوئی ہے کہ جو اپنے طرفین کے ساتھ دو مفرد کی طرف منحل ہو، وہاں مفرد سے معنی عام مراد ہے، خواہ مفرد بالفعل ہو یا مفرد بالقوا ہو۔ مفرد بالقوا کا مطلب ہے کہ جس کی تعبیر الفاظ مفردہ سے کرنا ممکن ہے۔ تو جو مثالیں قضیہ حملیہ کی پیش کی گئی ہیں جن میں طرفین دو مفرد نہیں ہیں بلکہ دونوں قضیہ ہیں یا کم از کم ایک قضیہ، تو اگرچہ وہ اطراف خود مفرد نہیں ہیں مگر ان کی تعبیر الفاظ مفردہ سے کرنا ممکن ہے۔ مثلا ھذا سے موضوع کی تعبیر کر لی جائے، محکوم علیہ کی تعبیر کر لی جائے، اور ذاکا سے محکوم بہ کی تعبیر کر لی جائے اور کہا جائے ھذا ذاکا، یا دونوں کی تعبیر ہوا سے کر لی جائے۔ اس طرح سے الفاظ مفردہ سے ان کی تعبیر چونکہ ممکن ہے، اس لیے گو کہ وہ مفرد بالفعل نہیں ہیں مگر مفرد بالقوا ضرور ہے۔ اب اسی پر یہ سوال ہے کہ جہاں تک بات اس کی ہے کہ الفاظ مفردہ سے تعبیر ممکن ہو تو یہ حملیہ ہی کی تخصیص نہیں بلکہ قضیہ شرطیہ میں بھی دونوں طرفوں کی تعبیر الفاظ مفردہ سے کی جا سکتی۔ مثلا مقدم کی تعبیر ھذا سے کر دی جائے اور تالی کی تعبیر ملزوم لذالک سے کر دی جائے، یعنی یہ اس کا ملزوم۔ مثلا کہا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر آفتاب طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ تو وجود نہار کے لیے طلوع آفتاب لازم ہے، بلکہ طلوع آفتاب کے لیے وجود نہار لازم ہے۔ طلوع آفتاب کے لیے وجود نہار لازم ہے، تو طلوع آفتاب ہوا ملزوم اور وجود نہار ہے اس کے لیے لازم۔ اب تعبیر کر لی جائے کہ ھذا ملزوم لذالک، یعنی یہ اس کا ملزوم، یعنی طلوع آفتاب وجود نہار کا ملزوم۔ تو اس طرح الفاظ مفردہ سے تعبیر قضیہ شرطیہ کے بھی اطراف کی ممکن۔ یہ تو تعبیر ہوئی شرطیہ متصلہ کی، شرطیہ منفصلہ میں بھی اس طرح سے تعبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ شرطیہ منفصلہ میں دو چیزوں کے درمیان تنافی کا حکم ہوتا ہے، منافات کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے ھذا الشیء اما زوج او فرد، یہ چیز یا تو زوج ہے یا فرد ہے، تو زوجیت اور فردیت کے درمیان یہاں تنافی کا حکم ہے، دو چیزوں کے درمیان منافات کا حکم لگایا گیا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس کی تعبیر اس طور سے کر لیں کہ یہ کہا جائے کہ ھذا معاند لذالک، یہ اس کا معاند، یعنی زوج فرد کا معاند، جفت طاق کا معاند ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو حاصل یہ ہے کہ الفاظ مفردہ سے جہاں تک تعبیر کا معاملہ ہے تو یہ حملیہ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قضیہ شرطیہ میں بھی طرفین کی تعبیر الفاظ مفردہ سے کی جا سکتی۔ تو جب الفاظ مفردہ سے شرطیہ کے بھی اطراف کی تعبیر ہو سکتی ہے
تو مفرد بالقوا جس طرح سے حملیہ کے اطراف ہوں گے اسی طرح سے شرطیہ کے بھی اطراف ہوں گے. سمجھ گئے؟ نعم بقیا ہا ہنا شیون، تو اب لازم پھر وہی آئے گا کہ حملیہ کی تعریف شرطیات پر صادق آئے گی. نعم بقیا ہا ہنا شیون، ہاں یہاں ایک چیز باقی ہے، وہوا ان الشرطیۃ کما فسرت، وہ یہ ہے کہ شرطیہ کی جیسی تفسیر کی گئی ہے وہ قضیہ ہے اذا حللناہا لا یکون طرفہا مفردین، کہ جب ہم اس کی تحلیل کریں تو اس کے طرفین دو مفرد نہ رہیں، اس کے طرفین یعنی مقدم اور تالی دو مفرد نہ ہو. ولا خفاء فی امکان ان یعبر عن طرفیہا بعد التحلیل بمفردین، جبکہ یہ بات مخفی نہیں کہ تحلیل کے بعد یعنی ادوات شرط کو حذف کرنے کے بعد شرطیہ کے بھی طرفین کی تعبیر دو مفرد سے کی جا سکتی ہے. دو مفرد سے تحلیل کے بعد شرطیہ کے بھی طرفین کی تعبیر ممکن ہے. وَأَقَلُّهُ أَن يُقَالَ، اور کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ھذا ملزوم لذالک، یہ اس کا ملزوم ہے، یہ شرطیہ متصلہ ہے. جیسے کہا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر آفتاب طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو طلوع آفتاب کے لیے وجود نہار لازم ہے اور طلوع آفتاب اس کے لیے ملزوم ہے. تو اب اس کی تعبیر کر دی ھذا ملزوم لذالک، یہ اس کا ملزوم ہے. تو اب یہاں پر دو مفرد سے شرطیہ کے بھی طرفین کی تعبیر ہو گئی. اور شرطیہ منفصلہ میں چونکہ دو چیزوں کے درمیان منافات اور عناد کا حکم ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر طرفین کی تعبیر اس طور سے کریں کہ وہ ذالک معاند لذالک، یعنی وہ اس کا معاند ہے. زوج فرد کا معاند ہے، فرد زوج کا معاند ہے. فلو کان المراد بالمفرد اما المفرد بالفعل او بالقوا، تو اگر مفرد سے مراد مفرد بالفعل ہو یا مفرد بالقوا، دخلت الشرطیۃ تحت الحملیہ، تو قضیہ شرطیہ یہ حملیہ کے تحت داخل ہو جائے گا. یعنی شرطیہ کی یعنی حملیہ کی تعریف شرطیات پر صادق آئے گی. فل اولا ان یحذف قید الانحلال عن التعریف، لہذا بہتر یہ ہے کہ تعریف سے انحلال کی قید ہی حذف کر دی جائے. جہاں سے یہ سارا اشکال پیدا ہو رہا تھا اسی قید کو حذف کر دیا جائے. تو اولا یہ ہے کہ تعریف سے انحلال کی قید حذف کر دی جائے. وَيُقَال، اور کہا جائے المحکوم علیہ وبہ فی القضیۃ ان کانا مفردین سمیت حملیہ والا فشرطیہ، یعنی قضیہ میں محکوم علیہ اور محکوم بہ اگر دو مفرد ہوں تو اس کا نام حملیہ رکھا جائے گا، والا فشرطیہ، ورنہ پھر وہ شرطیہ ہوگا. تو یہاں انحلال کی قید حذف کر دی گئی تعریف سے، بلکہ سیدھی تعریف یہ ہو گئی کہ قضیہ میں محکوم علیہ اور محکوم بہ اگر دو مفرد ہیں تو حملیہ ہے، ورنہ وہ شرطیہ. پھر کہتے ہیں ھذا ھو المطابق لما ذکر الشیخ فی الشفا، یہ تعریف اس کے مطابق ہے
جو تعریف شیخ نے شفا میں ذکر کی، شیخ ابو علی سینا کی کتاب ہے شفا، اس میں شیخ نے یہی تعریف کی عملیہ اور شرطیہ کی، لیکن اس تعریف پر بھی اشکال پہلا والا بہرحال باقی ہے، اس لیے کہ اس تعریف میں کیا کہا گیا کہ محکوم علیہ اور محکوم بھی قضیہ میں اگر دو مفرد ہوں تو حملیہ ورنہ شرطیہ، حالانکہ اس سے پہلے حملیہ کی کئی ایک مثالیں ذکر کی گئی ہیں، مثلا الحیوان ناطق ینتقل بنقل قدمئی، اور زید عالم یذاتہ زید لیس بعالم، زید عالم کی ضد زید لیس بعالم ہے، تو اب یہاں پر ایک طرف ہے زید عالم اور دوسری طرف ہے یذاتہ زید لیس بعالم، اسی طرح سے الشمس طالعۃ یلزم النہار موجود، تو یہاں پر الشمس طالعۃ ایک طرف ہے اور دوسری طرف یلزم النہار موجود، تو یہ سب کے سب حملیہ، حالانکہ طرفین ہاں مفرد نہیں، یہ سب کے سب حملیہ ہیں مگر طرفین مفرد نہیں ہیں، تو حملیہ کہ اگر یہ تعریف کر دی جائے یعنی انحلال کی قید حذف کر کے بھی تعریف کریں تو بھی حملیہ کی تعریف پر یہ اعتراض لازم آئے گا، وہ اعتراض برقرار ہے ابھی بھی، سمجھ گئے؟ اس لیے شارح قیلہ کے ذریعہ کہتے ہیں کہ وقیلہ ثوابہ، اور کہا گیا ہے کہ صحیح تعریف یہ ہے کہ یہ کہا جائے القضیۃ ان انحلت الی قضیتین فہی شرطیہ والا فحملیہ، یعنی قضیہ اگر دو قضیہ کی طرف منحل ہو تو شرطیہ، ورنہ وہ حملیہ، قضیہ اگر دو قضیہ کی طرف منحل ہے تو شرطیہ ہے ورنہ وہ حملیہ۔ اب یہ تعریف کیوں کی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اعتراض سے بچنے کے لیے، وہ اعتراض یہ ہے کہ زید ابوہ قائم، یہ قضیہ حملیہ ہے، زید ابوہ قائم یہ کیا ہے؟ قضیہ حملیہ، حالانکہ اس کا انحلال کیا جائے تو ایک طرف زید بچتا ہے اور دوسری طرف ابوہ قائم، تو ایک طرف تو مفرد ہے مگر دوسری طرف یعنی محکوم بہ ابوہ قائم وہ مفرد نہیں ہے بلکہ وہ قضیہ، تو اس اشکال، تو اگر حملیہ کی تعریف یہ کی جائے کہ جس کے طرفین دو مفرد ہوں تو اس سے اشکال پیدا ہوگا، کیونکہ یہاں پر طرفین دونوں مفرد نہیں ہیں بلکہ ایک مفرد ہے اور دوسرا قضیہ، تو اس سے بچنے کے لیے یہ تعریف نکالی کہ صحیح تعریف یہ ہے کہ یہ کریں کہ قضیہ اگر دو قضیہ کی طرف منحل ہے تو شرطیہ، اور اگر دو قضیہ کی طرف منحل نہیں ہے تو حملیہ، یعنی شرطیہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو قضیہ کی طرف منحل، تو اگر دونوں قضیہ نہ ہوں بلکہ ان میں ایک قضیہ ہے دوسرا مفرد ہے تو شرطیہ نہ ہوگا، یا دونوں مفرد ہیں تو بھی شرطیہ نہ ہوگا، اور زید ابوہ قائم ان میں ایک طرف مفرد ہے اور دوسری طرف قضیہ ہے، یعنی دونوں قضیہ نہیں ہیں، اس وجہ سے یہاں شرطیہ کی تعریف صادق نہیں آئے گی بلکہ حملیہ ہی ہے، یہ سمجھ گئے؟ لِأَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ مِثْلُ قَوْلِنَا زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ، تاکہ اس پر ہمارے قول زیدن ابوہ قائم کے مثل قضیہ سے اعتراض وارد نہ ہو، فَإِنَّهُ حَمْلِيَّةٌ، کیونکہ یہ قضیہ حملیہ، ما انہ لم ينحل الی مفردین، باوجود کہ یہ دو مفرد کی طرف منحل نہیں، لأن المحکوم بہ فیہ قضیۃ، اس لیے کہ اس میں محکوم بہ کیا ہے؟ قضیہ ہے۔ اب شارح کہتے ہیں کہ وَهُوَ لَيْسَ بِسَبَابٍ مِّن وَجْهَيْنِ،
شارح کہتے ہیں کہ یہ تعریف بھی صحیح نہیں، آخر میں جو تعریف کی گئی یہ تعریف بھی صحیح نہیں، اور دو وجہ سے صحیح نہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قضیہ اگر دو قضیہ کی طرف منحل ہو تو شرطیہ ہے، ورنہ وہ حملیہ ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے یہاں پر کہ اس سے پہلے جو مثالیں مذکور ہوئی ہیں حملیات کی، مثلا زید عالم یزادہ زید لیس بعالم، زید عالم کی ضد زید لیس بعالم ہے۔ الشمس طالیۃ یلزمہ النہار موجود، الشمس طالیۃ کے لیے النہار موجود لازم ہے۔ یہ سب کے سب حملیہ، حالانکہ انحلال کے بعد وہاں طرفین دو قضیہ ہو رہے ہیں، کیونکہ انحلال کیا تو پہلے والے قضیہ میں ایک طرف زید عالم بچتا ہے اور دوسری طرف یزادہ زید لیس بعالم بچتا ہے، اور دوسری والی جو مثال پیش کی ہے اس میں ایک طرف الشمس طالیۃ ہے اور دوسری طرف یلزمہ النہار موجود ہے، تو وہ سب حملیہ، حالانکہ انحلال کے بعد وہاں طرفین دو قضیہ ہیں، اور جب دو قضیہ ہیں تو وہاں شرطیہ کی تعریف صادق آ رہی ہے حملیات پر۔ یعنی یہاں پر جو آپ نے شرطیہ کی تعریف کی ہے کہ قضیہ اگر دو قضیہ کی طرف منحل ہو تو شرطیہ ورنہ حملیہ، تو یہ تعریف شرطیہ کی تو ان حملیات پر صادق آ رہی ہے۔ تو شرطیہ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، کیونکہ یہ حملیات اس تعریف میں داخل ہو جا رہی ہیں۔ سمجھ گئے؟ ایک تو وجہ وہی ہے۔ شرطیہ کی تعریف کیا ہوئی ہے یہاں پر کہ قضیہ اگر دو قضیہ کی طرف منحل ہو تو شرطیہ ورنہ حملیہ۔ تو اس سے پہلے جو مثالیں دی گئی ہیں کہ زید عالم یزادہ زید لیس بعالم، زید عالم کی ضد زید لیس بعالم ہے۔ الشمس طالیۃ یلزمہ النہار موجود، الشمس طالیۃ کے لیے النہار موجود لازم ہے۔ یہ سب کے سب حملیہ ہیں، حالانکہ انحلال کے بعد طرفین یہاں دو قضیہ، تو شرطیہ کی تعریف ان قضایا پر صادق آئی، حالانکہ یہ سب قضایا شرطیہ نہیں ہے بلکہ یہ سب قضایا حملیہ ہے۔ تو شرطیہ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ تو اس تعریف کے صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ بعض اعتراضات جو اس سے پہلے مذکور ہے وہ یہی ہیں جو ابھی بیان ہوئے ہیں، وہ اعتراضات یہاں اب بھی وارد ہوں گے۔ وَهُوَ لَيْسَ بِسَبَابٍ مِّن وَجْهَيْنِ، اور یہ دو وجہوں سے صحیح نہیں۔ اما اولا فلورود بعض النقوض المذکورۃ علیہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بعض نقوض، بعض اعتراضات جو مذکور ہوئے وہ اس پر وارد ہوں گے۔ واما ثانیہ، اور رہی دوسری وجہ، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ قضیہ کا انحلال اسی کی طرف ہوگا جس سے قضیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ قضیہ کا انحلال اسی کی طرف ہوگا جس سے قضیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ مثلا کسی مکان کی تحلیل کی جائے، کوئی مکان گرایا جائے، اس کی صورت بگاڑی جائے، تو وہ مکان جس جس چیز سے بنا تھا تحلیل کے بعد وہی چیزیں نہ اس میں سے نکلیں گی، کہ جو مکان کی تعمیر میں شامل ہی نہیں ہے وہ مکان میں سے نکلے گا۔ مکان کی ترکیب ہوئی تھی اینٹ سے، سیمنٹ سے، بالو سے، سریا سے، لکڑی سے، ان سب چیزوں سے مکان بنا تھا، تو مکان کی صورت بگاڑی جائے، اس کی تحلیل کی جائے تو یہی چیزیں نہ اس میں سے برآمد ہوں گی، یہ سونا چاندی اس میں سے نکلے گا جو مکان میں شامل ہی نہیں۔ تو قضیہ کی تحلیل
اسی کی طرف ہوگی جس سے قضیہ کی ترکیب ہوئی. تو کوئی بھی قضیہ دو قضیہ کی طرف منحل اسی وقت ہوگا جس میں دو قضیہ پہلے سے موجود ہوں. اور اگر دو قضیہ اس میں تھے ہی نہیں پہلے سے تو تحلیل کے بعد دو قضیہ کہاں سے نکلیں گے؟ اور قضیہ شرطیہ میں دو قضیہ تھے ہی نہیں پہلے سے، اس لیے کہ ان کانتی شمس طالیتن یہ تنہا تو قضیہ ہے نہیں. اگر آفتاب طلوع ہو یہ تنہا قضیہ ہے، یا فن نہار موجود تو سورج طلوع ہو تو دن موجود ہوگا، یہ بھی تنہا قضیہ نہیں. تو قضیہ شرطیہ میں تو طرفین پہلے دو قضیہ تھے ہی نہیں، اس لیے کہ ادات شرط نے قضیہ شرطیہ کے طرفین کو قضیہ ہونے سے باہر کر دیا. قضیہ ہونے سے باہر کر دیا. الشمس طالعۃ پہلے تھا قضیہ، لیکن جب انکانت اس پر داخل ہو گیا اب وہ قضیہ ہونے سے باہر ہو گیا. تو ادات شرط نے تو اس کے طرفین کو قضیہ ہونے سے باہر کر رکھا، باہر کر دیا. تو قضیہ شرطیہ کی ترکیب دو قضیہ سے تھی ہی نہیں، اور جب اس کی ترکیب دو قضیہ سے تھی ہی نہیں تو تحلیل کے بعد دو قضیہ کہاں سے نکلیں گے؟ اس میں نکلیں گے. اس لیے یہ تعریف صحیح نہیں. وَأَمَّا ثَانِيًا اور رہی دوسری وجہ، فَلِأَنَّ انْحِلَالَ الْقَضِيَّةِ مَا مِنْهُ تَرْكِيبُهَا، تو اس لیے کہ قضیہ کا انحلال، فَلِأَنَّ انْحِلَالَ الْقَضِيَّةِ إِلَى مَا مِنْهُ تَرْكِيبُهَا، اس لیے کہ قضیہ کا انحلال اسی کی طرف ہوتا ہے جس سے قضیہ کی ترکیب ہوتی ہے. وَالشَّرْطِيَّةُ لَا تَتَرَكَّبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ، اور قضیہ شرطیہ دو قضیہ سے مرکب ہوتا ہی نہیں ہے. فَإِنَّ أَدْوَاتِ الشَّرْطِ وَالْعِنَادِ أَخْرَجَتْ أَطْرَافَهَا عَنْ أَنْ تَكُونَ قَضَايَا، اس لیے کہ ادوات شرط و عناد نے شرطیہ کے اطراف کو قضایا ہونے سے خارج کر دیا. ادوات شرط و عناد نے شرطیہ کے اطراف کو قضایا ہونے سے خارج کر دیا. الا ترى ان اذا قلنا الشمس طالیۃ، کیا نہیں دیکھتے کہ جب ہم کہیں الشمس طالیۃ تو یقیناً یہ قضیہ محتملۃ للصدق والکذب، جس میں صدق و کذب کا احتمال ہے. ابھی تو یہ قضیہ ہے، لیکن جب اس پر ادات شرط کو داخل کر دیا، یعنی ان کانت الشمس طالیۃ کہہ دیا، تب قضیہ ہونے سے خارج ہو گئی. اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھتے کہ جب ہم الشمس طالیۃ کہیں تو یقیناً قضیہ ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال ہے. ثم اذا اوردنا ادات الشرط علیہ، پھر جب ہم اس پر ادات شرط کو داخل کر دیں اور کہیں ان کانت الشمس طالیۃ، اگر آفتاب طلوع، خرج ان یکون قضیۃ تحتمل الصدق والکذب، تو یہ ہے وہ قضیہ ہونے سے خارج ہو گیا جس قضیہ میں صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ نعم ربما یقال فی ھذا الفن، ہاں بسا اوقات اس فن میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شرطیہ دو قضیہ سے مرکب ہے، مگر یہ مجازن کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے اس فن میں کہ قضیہ شرطیہ دو قضیہ سے مرکب ہے، مگر یہ بات بربنائے حقیقت نہیں ہے بلکہ بربنائے مجازن یہ بات کہہ دی جاتی. وجہ یہ ہے کہ ادات شرط کو حذف کرنے کے بعد جب کہا الشمس طالیۃ تو بالکل یہ قضیہ ہونے سے قریب ہے کہ اس میں صرف حکم کا اگر اعتبار کر لیا جائے تو قضیہ ہو جائے گا. تو قضیہ ہونے کے بالکل قریب ہے. اب مثلا کسی نے 29 پارہ حفظ کر لیا، ایک پارہ بس باقی ہے، تو اس کو حافظ جی کہنا شروع کر دیتے ہیں نا. ہاں اچھا، شروع کرتے ہی حافظ جی کہہ دیتے ہیں. تو کسی نے 29 پارے حفظ کر لیے، ایک پارہ باقی ہے،
تو اس کو حافظ جی کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ بالکل ایک دم قریب قریب معاملہ ہے۔ تو الشمس طالعۃ کہا تو ادات شرط کو حذف کرنے کے بعد صرف حکم کے اعتبار کرنے کی دیر ہے، حکم کا اعتبار کر لیا جائے اس میں تو قضیہ ہو جائے گا، اس لیے مجازن قضیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ نام ربما یقال فی ھذا الفن ان الشرطیۃ مرکبۃ من قضیتین تجوزا، ہاں بسا اوقات اس فن میں یہ کہا جاتا ہے کہ شرطیہ دو قضیہ سے مرکب ہے مجازن، من حیث ان طرفیھا اذا اعتبر فیہما الحکم کان قضیتین، اس طور سے کہ شرطیہ کے طرفین میں جب حکم کا اعتبار کر لیا جائے تو دونوں طرف قضیہ ہو جاتے ہیں، وَإِلَّا ورنہ یعنی اگر حکم کا اعتبار نہ کیا جائے فَهُمَا لَيْسَا قَضِيَتَيْن لَا عِنْدَ التَّرْكِيبِ وَلَا عِنْدَ التَّحْلِيلِ، یعنی حکم کا اعتبار نہ کیا جائے تو طرفین نہ تو ترکیب کے وقت قضیہ ہوں گے اور نہ ہی تحلیل کے وقت ہی دو قضیہ ہوں گے۔